مجھے کمیل بھائی نے ہمیں بریک میں بھی، کیونکہ جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے مجھے خود انفیکٹ بتایا کہ جو ماں باپ کی جو نافرمان اولاد ہوتی ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ بس سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے تو ماں باپ کا وجود اتنی بڑی رحمت ہوتا ہے. جیسے ہی بس بہرحال یہ وقت سب پر آتا ہے، کبھی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو تو اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سی پریشانیاں اور آ پڑی ہیں. تو وہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور خود ان کا وجود بابرکت ہوتا ہے. وہ بقول شاعر کے گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، میرے ماں باپ میرے اپنے غم کو کہاں چھپا رکھتے تھے. تو وہ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں انہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں غموں کو. اگر ماں باپ گزر بھی چکے ہیں تب بھی ان کی قبر پہ جائیے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے، پروردگار تجھے میری ماں کا واسطہ ہے. تو وہاں سے بھی شفاعت فرماتی ہیں، وہاں سے بھی سفارش فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ماں باپ سے جو تعلق ہے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، تب بھی جاری و ساری رہتا ہے. اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو آق والدین کا لفظ ہے کہ جس نے والدین نے آق کر دیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، جائے والدین کو راضی کرے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام کی حدیث نے فرمایا کہ کبھی انسان ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اسے آق کرتے ہیں. مرنے کے بعد آگ کرتے ہیں. اس پہ غور فرمائیے گا، اس لیے کہ وہ ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا، ان کے قرضوں کو ادا نہیں کرتا، ان کے لیے نماز اور روزے کا اہتمام نہیں کرتا. اور پھر برعکس بھی فرمایا کہ کبھی کسی سے ماں باپ اس کے ناراضی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے، ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے اور ان کے احبا اور اقربا کا خیال رکھتا ہے. تو یہ ہمارے پہ لازم ہے کسی کے بھی ماں باپ یا دنیا میں سے چلے جائیں، کوئی بھی آپ کے اپنے جاننے والے، اسپیشلی آپ کے دادا نانا اور ماں باپ وغیرہ، تو ان کے ہم پہ لازم ہے، اولاد پہ لازم ہے. جی بے شک. اور اس پہ وہ اس کے لیے ان کے اہتمام کرتا رہے. ایک فرمایا آق کے والدین کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا جو خود اپنے آپ کو اتنا ذلت و پستی میں گرا چکا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم کر چکا ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں نہیں مجھ سے امید رکھی تم نے، تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ تھے لیکن میری رحمت سے زیادہ نہیں تھے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا بہت حضور مکرم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجنے کے لیے بخل کرنے اور درود نہ بھیجے. کیونکہ علامہ صاحب یہ تو ہے نا کہ دعا کو قبول کرانے کا وسیلہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ درود میں پیک کر دیجئے، یعنی اس سے پہلے بھی درود، اس کے بعد تو اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث کا مفہوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ اگر کسی نے درود کے ساتھ کوئی دعا ملا کر مانگی ہے تو درود تو یقیناً قبول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتا ہے کہ درود تو قبول کرے اور ساتھ والی دعا کو چھوڑ دے.